کے ساتھ on the same time on your television screen. آج پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی تھاٹ, کوئی نہ کوئی ایسی چیز, اچھی بات آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں, بٹ آج ڈائریکٹلی جمپ ٹو دا سبجیکٹ, کیونکہ آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مسئلہ پاکستان کا نہیں, اس پوری دنیا کا ہے. جی ہاں, آج ورلڈ اوبیسٹی ڈے منایا جا رہا ہے, لیکن اوبیسٹی ایک سبجیکٹ ایسا ہے جس پر بات کرنے سے پہلے ذرا میں تھوڑی سی اگر ڈائٹ کے حوالے سے بات کروں تو 2019 اور 2020 یہ دو ایسے سال ہیں کہ ہم نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, بہت ساری ایسی ڈائٹس جو کہ مارکیٹ میں آئی. کسی نے کہا کاربس چھوڑ دو, کسی نے کہا ڈائٹ چھوڑ دو, کسی نے کہا چینی چھوڑ دو, کسی نے کہا میٹھا بہت زیادہ نہیں لینا, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے دیوداس نہیں ہوتا, کسی نے کہا کاربس چھوڑ دو, کسی نے کہا میٹھا چھوڑ دو, کسی نے کہا روٹی چھوڑ دو. What is this? مجھے بتائیں کہ کرنا کیا ہے. 2019 اور 20 کے بعد ہمارا پرابلم دراصل یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کے بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں تو ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات اس طرح سے اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتے. ہم صرف فائدوں کو دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کیٹو کو بہت زیادہ سجیسٹ کیا, تو کیٹو کو سجیسٹ کرنے کے بعد جب ہم نے اس کے بہت سارے فائدے دیکھے تو ہم نے رجحان ہمارا زیادہ ہونا شروع ہو گیا, لیکن وہ فائدے تھوڑی دیر کے بعد جب آفٹر افیکٹس اور سائیڈ افیکٹس پہ چینج ہوتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد میرے خیال سے اس ڈائٹ کو آپ کو کوئٹ کر دینا چاہیے. میں خود ایک کیٹو وکٹم ہوں, میں نے کیٹو کی, مجھے بہت پروڈکٹیوٹی ملی, مجھے بہت فائدہ ملا, لیکن اس کے بعد مینٹین کرنا اور اپنی پرانی روٹین ڈائٹ پر رہنا, بیکاز تھرو آؤٹ لائف تو آپ کیٹو پہ رہ نہیں سکتے. تو یہ جو میتھس ہیں ڈائٹ کی, اس کو چینج کرنا یا اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیسیکلی ڈائٹ کرنا اس آل اباؤٹ کہ آپ اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کرتے ہو, یہی بات ہے. آپ ڈائٹ کریں گے, کھانا چینج کر لیں گے, روٹین چینج نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے. تو ڈائٹ کی جو میتھس ہیں اس کو آج سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ جو پینل موجود ہے, دیو ایکسپرٹیز ان دیئر اون کائنڈ آف فیلڈ, ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. ڈاکٹر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیپروسکوپک اوبیسٹی سرجن ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں ان کو آج کے پروگرام میں. اوبیسٹی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, آپ کی کوئریز بھی شامل کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, ویری گڈ ٹو سی یو. ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آن اینڈ آف ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے, بہت ہی کیوٹ, بہت ہی ماشاءاللہ بیوٹی ایکسپرٹ. آپ کو تو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, بٹ ہی از ڈپیکٹنگ آل دوز تھنگز, وہ جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے لائف اسٹائل کو کتنا خوبصورت کرنا ہے, کتنا پیارا کرنا ہے. ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ ہے, ایکسپرٹ ہیں. آپ کو آج ساری ٹپس جو ہے, جو بھی آپ نے سوال پوچھے اس کے جوابات جو ہیں وہ ہم ڈاکٹر فیصل سے لیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. always pleasure to see you here. اور آپ کو دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوتی ہے, بیکاز جو لوگ جو کام کرتے ہیں نا وہ کام آپ کی پرسنالٹی میں نظر آنا چاہیے, اور ڈاکٹر فیصل کی پرسنالٹی میں وہ چیز نظر آتی ہے. ڈاکٹر عمر, آپ سے شروع کر لیتے ہیں. جی ضرور. اوبیسٹی کو ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے چونکہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ڈائٹ از آل اباؤٹ اوبیسٹی, کہ آپ کس طرح سے مینج کرتے ہیں اپنی ڈائٹ کو, وہی آگے جا کے کاز بنتی ہے اوبیسٹی کی, یا ویکنس کی, یا پتلے ہونے کی, دبلے ہونے کی, واٹس ایور. ڈائٹ کو ہم نے بہت سارے اینگلس میں لے لیا ہے. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا, ہم نے کیٹو بھی کر لی, ہم نے کاربس چھوڑ دیے, ہم نے میٹھا چھوڑ دیا, ہم نے پروٹین چھوڑ دی, فیٹس کو لینا شروع کر دیا. ان سب کے نتیجے 2019 اور 20 میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب ہم کس پوائنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا بیسیکلی ڈائٹ کرنی ہے, اور ڈائٹ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں, ڈائٹ جو ہے وہ بہت پرانا کانسیپٹ ہے کہ بیلنس ڈائٹ کا. بیلنس ڈائٹ میں پروٹینز, کاربس اور فیٹس, یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. ان کی ایک بیلنس پرپورشن اگر ہم روٹینلی یوز کریں, یہ نہیں کہ ہم ایک ہفتہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہم کیٹو ڈائٹ کر لیں, پھر ہم جو ہے وہ پھر ہمیں پرابلم شروع ہو جائے, پھر ہم کاربس پہ آ جائیں, پھر اس طرح. ایک بیلنس ڈائٹ, یہ بہت پرانا, ہمارے انسیسٹرز بھی جو ہیں وہ بڑی بیلنس ڈائٹ لیتے تھے. گوشت, چاول, روٹی, گھی, یہ ساری چیزیں, پھل, یہ ساری چیزیں, ان کا ایک بیلنس پروپورشن, کچھ حصہ گوشت, کچھ حصہ دالیں, کچھ حصہ چاول, اناج, روٹی, یہ اگر ہم سارا پروپورشنیٹلی لیں تو پھر ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. مطلب کھانا سب کچھ چاہیے, سب بٹ کچھ اٹس کھانا, آل اباؤٹ پورشن وٹ یو آر ٹیکنگ ان یور ڈیلی روٹین. اچھا, آپ نے گھی کی بات کی, تو ہم نے جب ڈائٹس کی طرف ہمارا رجحانات زیادہ ہوئے تو دیسی گھی, جس کو ہم بالکل سالوں سال سے ہماری ینگسٹرز پسند نہیں کرتے تھے, ہم دیسی گھی پر سوئچ کر گئے. پھر ناریل کا جو ہے آئل, اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا. بٹر پہ لوگ اتنا زیادہ ریلائی نہیں کرتے تھے. یہ کانسیپٹ بہت چینج ہوا پچھلے 2-3 سالوں میں.
تو یہ جو ہے صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے بیوٹی کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کی کیٹو یا اس طرح کی XYZ ڈائٹ کرنے سے میں نے بہت سارے لوگوں کے بال گرتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ ڈائٹ ڈائریکٹلی آپ کی افیکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی اپیرنس کو, آپ کی بیوٹی کو. تو بڑا کرٹیکل سچویشن ہے, بڑے آپ کو پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں آپ نے کہ کیا ڈائٹ لینی ہے اور کیا نہیں. ڈاکٹر فیصل, متس ہیں, ہم نے خود اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. ہم نے ڈائٹ وہ لینی ہے جو کہ ہمیں پتلا بھی کرے, دبلا بھی رکھے, صحت مند بھی رکھے, پلس ہماری بیوٹی کو خراب نہ کرے. بالکل ایسے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا جسم بنایا ہے اس کی ہر چیز کے لیے ہر چیز ضروری ہے. بالکل ایسے ہی اس کے لیے میٹھا بھی ضروری ہے, آئل بھی ضروری ہے, اس کے لیے کاربس بھی ضروری ہے. جب بھی ہم ان چیزوں کو کٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فطرت سے ہٹیں گے. بالکل ایسے ہی. جب ہم فطرت سے ہٹیں گے تو پھر ہم نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے جو افیکٹ آتا ہے وہ لوگوں کے چہرے پہ آ جاتا ہے, بالوں پہ آ جاتا ہے. آپ ایجڈ لگنے لگتے ہیں, وقت سے پہلے اسکن لٹک جاتی ہے, بال خراب ہو جاتے ہیں. تو میں تو ویسے اپنے کلینک سے بھی, ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہی بات ہوئی تھی کہ آپ نے کوئی بھی پرٹیکولر ڈائٹ نہیں دینی. صحیح. آپ کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, ان کے حساب سے لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. آپ نے نہ کچھ چھڑوانا ہے, نہ کچھ ختم کروانا ہے, نہ کچھ زیادہ کروانا ہے. آپ نے ان کو ایک خاص پیٹرن پہ لے کے آنا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ الحمدللہ میں بھی ایک اچھی خاصی ایج گزار چکا ہوں الحمدللہ. تو آئے ماشاء اللہ 51. تو آپ اپنے آپ کو جب تک چاہیں فٹ رکھ سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے. کچھ چھوڑنا نہیں ہے, سب کچھ کھائیں, لیکن وہی بات کہ پورشنز بنائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک اپنی پلیٹ کو ڈیزائن کریں. صحیح. تینوں وقت کی اپنی پلیٹ جو ان سے آپ کی وہ باقاعدہ ڈیزائن ہونی چاہیے. کتنا پورشن فروٹس کا ہونا چاہیے, کتنا ویجیٹیبلز ہونی چاہیے, کتنی آپ کی مٹن یا چکن یا جو بھی آپ کی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب چاول کو بھی ایڈ کر لیں, بیکاز خواتین پاکستان کی چاول نہیں چھوڑ سکتی. چاول تو چھوڑنے چاہیے. یہ کب کھانے ہیں, کیسے کھانے, کتنا پورشن لینا, یہ بتا دیں. اب یہ بڑا ٹرکی سی بات ہے کیونکہ میرے اپنے گھر میں تقریباً ہر دوسرے دن چاول بنتے ہیں. کیا کریں ہم. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چاول آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو موٹا کر رہے ہیں, کہ ہر باڈی کا سسٹم بھی الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اگر کہ آپ کو چاول پرابلم دے رہے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, تو آپ اس کا پورشن چھوٹا کر دیں, ساتھ آپ اس کے ویجیٹیبلز لے لیں. تو پھر جیسے ہماری یہ چائنیز رائس ہوتے ہیں, آپ اس کے ساتھ پورشن جو ان سے ویجیٹیبل کی کوئی گریوی بنا لیں, تو آپ کو فلنگ کا بھی آ جائے گا, آپ کا ٹیسٹ بھی پورا ہو جائے گا, چاول کا شوق بھی پورا ہو جائے گا, اور آپ کو موٹاپا بھی نہیں آئے گا. اور چاول کون سے کھا رہے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے. بعض اوقات وائٹ رائس جو ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہ کمپیریٹیولی اتنا آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ہم عام زبان میں تڑکے والے رائس کہتے ہیں. ہاں, اس میں اسٹارچ بھی شامل ہے, پلس یہ کہ اوپر سے آئل کا تڑکا بھی لگ گیا, تو وہ تھوڑا سا ملٹیپلائی ہو جاتی ہے چیز. اگر آپ اسٹارچ نکال دیتے ہیں چاولوں کا, اور اس کے بعد جو ہم بوائل کرتے ہیں اور اس کا پانی نکالتے ہیں, تو وہ والے چاول عموماً اتنا نقصان نہیں دیتے. مطلب یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہی موجود ہیں, اس کا سلوشن بھی ہمارے رائٹ لیفٹ ہے. تو ڈائٹ کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی, یہ وہ چیزیں ہیں کنکلوڈ. ویسے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ایک پروگرام کافی نہیں ہے, لیکن پہلے سیگمنٹ میں ہم نے اس چیز کو کنکلوڈ کر لیا ہے کہ بھائی جناب آپ نے سب کھانا ہے, لیکن پورشن میں کھانا ہے, زیادتی نہیں کرنی. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. اب اوبیسٹی جو ہے اس کے بیسک کاز کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. تو آج صبح اٹھ کے آپ نے یہ چیز سوچ لینی ہے کہ آج 7 دن میں آپ نے کھانا سب کچھ ہے, لیکن بڑی پورشن وائز, ڈائٹ وائز اور کنسائز کر کے چیزوں کو استعمال کرنا ہے, لیکن کھانا سب کچھ ہے, مس کچھ نہیں کرنا. ایک اور گیسٹ جنہوں نے ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے, ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. ڈاکٹر معاذ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اوبیسٹی اینڈ لیپروسکوپک سرجن ہیں. انہیں بھی آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اوبیسٹی کے حوالے سے ڈیٹیل سے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. ہاؤ آر یو سر؟ سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. سر ہم نے ڈائٹ کو تھوڑا سا پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی, لیکن بیسک ٹاپک اور آج کے سبجیکٹ کی اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے تو اوبیسٹی کا ورلڈ ڈے ہے آج. اوبیسٹی کا زیادہ سلوشن, بچے ہوں بڑے ہوں یا کسی بھی ایج کا کوئی فیکٹر ہو, ہم نے یہ چیز سوچ لی ہے کہ لیپروسکوپک جو ہے وہ ایک ایسا سلوشن ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اوبیسٹی کے اور کیا کیا سلوشن مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ کر سکتے ہیں سرجری کے علاوہ؟ سب سے پہلے تو جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اسے کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے, کیونکہ دیر آر سرٹن ڈیزیز جس کو آپ کو لازمی
آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اسے تھائرائڈ پرابلمز ہیں اور ہارمونل ایشوز ہیں, پی سی اوز ہیں اور کورٹیسول وغیرہ ہے, کچھ بہت سارے ایسے سنڈرومز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھتا ہے. تو آلویز ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کی پراپر ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کا لائف سٹائل کیسا ہے, ان کا اپنا لائف سٹائل کیسا ہے. اگر آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے تو بیسک ہم پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف سٹائل چینج کریں. اگر ریگولر ایکسرسائز کریں گے, واک کریں گے, ڈائٹ صحیح لیں گے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے, انلیس کہ کوئی ڈیزیز ہو جس کو ہمیں کریکٹ کرنا پڑتا ہے. اب جب یہ سب چیزیں ہو جائیں اور پیشنٹ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کی لائف ایٹ رسک ہوتی ہے. تو اس میں آبویسلی آپ کو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس کی لائف کو واپس لانے کے لیے. اب تو یہ سرجری ہم اسے کہتے ہیں خالی اوبیسٹی سرجری نہیں, ایک میٹابولک سرجری ہے. اس سے آپ کا ڈائبٹیز کا کنٹرول بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی دوائیاں بالکل وہ جو انسولین 10-10 سال سے لے رہے تھے وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے پوری دنیا میں اب ایون جو بی ایم آئی ہم کیلکولیٹ کرتے تھے, بی ایم آئی ہوتا ہے باڈی میس انڈیکس, آپ کے قد اور آپ کے وزن کی ریشو. نارمل بی ایم آئی 23 ہوتا ہے 19 to 27-8 ہو جائے ہم کہتے ہیں جی اوور ویٹ ہو گیا, 30 ہو جائے ہم کہتے ہیں اوبیز ہے, 35 موربڈ اوبیز اور 40+ سپر اوبیز. آگے جو ایشین کے لیے کرائٹیریا تھا وہ 30+ تھا کہ اگر کسی کا 30+ بی ایم آئی ہے اور اس سے کوئی کو موربڈیز ہیں لائک شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, انفرٹیلیٹی ہے, ہارٹ اور ایسی کوئی ایشوز ہیں تو یو گو فار سرجری. اور اگر 35 ہے اسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ وزن نہیں کم کر سک رہا ڈسپائٹ آف آل ایکسرسائز اور دوسرے مریض کے ساتھ, تو آپ اس کو سرجری کے لیے کرنا پڑتا ہے. لیکن اب فار ایشینز اب تو انہوں نے کہہ دیا 27.5 اگر کسی کا بی ایم آئی ہے, یعنی ایون 70 kg بھی ویٹ ہے, اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور ان کنٹرولڈ ہے اور آپ دوائیوں سے آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ گو فار سرجری, تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا بینیفٹ ہوئے گا. تو یہ مطلب ایسے اور اب ایسے آپریشنز آ گئے ہیں جو میں تو بہت سارے ایسے کر رہا ہوں, جو ہم نے ہماری ایک سوسائٹی بن گئی ہے پاکستان سوسائٹی آف بیریاٹک اینڈ میٹابولک سرجری. تو اس کے ہم یہی ابھی جو کانفرنس ہم کر رہے ہیں وہی PSMBS کی کانفرنس ہے جس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں سرجن. ٹیلنگ اباؤٹ دیس کانفرنس جو کہ شالامار میں ہوگی اور اس پر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ کچھ لوگ زوم پہ جوائن کریں گے. ایک ایسی کانفرنس جہاں پر سارے سرجن انڈر ون روف ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں گے. اس چیز کو اس پروگرام میں 3 ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے سمتھنگ کہ ہم لوگ کچھ نہ کوئی پروڈکٹیوٹی اس پروگرام کے تھرو وہاں پر تھرو کر سکیں. لیکن اپارٹ فرام آل دیس اوبیسٹی کو ہم ایک ڈیزیز نہ کہیں تو ہم کیا کہیں, یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں آپ کی باڈی میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا. ڈاکٹر عمر, بعض اوقات آپ بہت کھاتے ہو تو آپ اوبیس ہوتے ہو, لیکن بعض اوقات جیسے آپ کے ہارمونل ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور مسئلہ مسائل باڈی میں ہو تو بھی آپ کی اوبیسٹی بلا وجہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں کے اندر جو ہے کھانے کے علاوہ ایک تو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کام ایسا ہے کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کا جو اٹھ کے چلنا پھرنا وہ بہت لمٹ ہوا ہوا, آپ تقریباً 8 سے 12 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لیک آف ایکسرسائز ہے جو کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اکثر لوگ آفیسز میں اپنے ٹریڈ مل رکھ لیتے ہیں یا جم رکھ لیتے ہیں, اس سے وہ اس کو کور کرتے ہیں. پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تھائرائڈزم, ہائپو تھائرائڈزم, تھائروکسن کا لیول کم ہے, اس کی وجہ سے موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ اور ہارمونل امبیلنسز ہیں, کشنگ سنڈروم ہے, ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں, ان کے اندر اسٹیرائڈ کا جو ہے استعمال, وہ آرتھرائٹس کے پیشنٹ اسپیشلی رومٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹ, ان کو اگر ڈاکٹرز ہارمونس کے سے اسٹیرائڈس پرسکرائب کریں اس سے ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو ان بیماریوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, اس سے ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے. اینٹی سائیکوٹک ڈرگس, ایسے پیشنٹس جو تھوڑے سے سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہیں وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگس لیتے ہیں, ان سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم جیسے ڈاکٹر معاذ نے کہا ہم آپریشن سے پہلے دیکھتے ہیں, پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بیماریاں ان میں ہیں تو نہیں, اگر ہیں تو ہم پہلے آپریشن سے پہلے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریئلائزیشن پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کے لیے کیا کچھ لے رہے ہیں اور اس کے کیا آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ نے اسٹیرائڈس کی بات کی ہے, آپ نے پروٹینس کی بات کی ہے, وٹامنس جو ہے مارکیٹ میں بہت سارے موجود ہیں. آئی ڈو ریمبر جب میں نے کیٹو اسٹارٹ کی تو مجھے کہا کہ کچھ آپ نے وائٹامنس ہیں اس طرح کے جو آپ نے لینے ہیں مارکیٹ میں موجود ہے, وہ جو پاکستان سے ملتے بھی نہیں ہے, کہا کہ آپ باہر سے منگوائیں. تو یہ جو چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ اینی ڈائٹ, وہ کس طرح سے آپ کو سائیڈ افیکٹ دے رہی ہوتی ہیں, یا پھر آفٹر افیکٹس آپ کے فیوچر میں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیسے ریورس کریں اور کس طرح سے اس کا سولوشن نکالیں.
डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी एक मिथ है, क्योंकि आप जानते हैं इस चीज़ को कि विटामिन लेने से स्किन का कितना गहरा ताल्लुक है, बालों का कितना गहरा ताल्लुक है, आपकी जो ब्यूटी है उससे कितनी ये चीज़ डायरेक्टली इंडल्ज हो जाती है। ये विटामिन स्टीरॉयड लेने से आप क्या इस हवाले से सजेस्ट करते हैं? दोनों अलग चीज़ें, स्टेरॉइड्स अलग चीज़ है, विटामिन अलग चीज़ है। स्टेरॉइड्स उनसे हैं वो तो बहरहाल आपकी किसी मेडिकल कंडीशन में कहीं कहीं ज़रूरी भी होते हैं। सही। और अगर ज़रूरी होते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो हमेशा उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ साथ ज़रूर देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूरत है, लेना पड़ता है। आपकी अगर खुदा न खास्ता लाइफ स्टेक पे लगी हुई है, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात है विटामिन्स के सप्लीमेंट्स की, देखिए डाइट के साथ वो क्यों कहते हैं कि आपने सप्लीमेंट्स लेने Exactly. इसलिए क्योंकि उनको भी पता है कि जो डाइट वो करवा रहे हैं उससे उनको लैक हो जाएगा, उसमें बॉडी में कमी आ जाएगी, तो वो वहाँ से उसको सप्लीमेंट करवा रहे होते हैं, को उस विटामिन से पूरा हाँ पूरा करवा रहे होते हैं। तो ऐसी डाइट करवाई ही क्यों जाए जहाँ से आपको किसी आउटसोर्स सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़े, What a valid point, है ना? sir. तो आपको डाइट ही ऐसी लेनी चाहिए, या डाइट हर इंडिविजुअल की, जैसे पहले भी मैंने बात की थी कि हर इंडिविजुअल अलग है। अब ये हिस्ट्रीज़ जो उनसी हैं ऑब्वियसली ये लोग लेते हैं, हम भी लेते हैं, ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। अगर खुदा न खास्ता किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम साथ उनको मेडिकेशन भी करते हैं जो नेचुरोपैथी में आती है, और साथ हम उनको डाइट प्लान देते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक चीज़ बड़ी हरफ आम में हुआ करती थी, हमारे बड़े भी उसको करते थे, इलाज बिल ग़िज़ा कहा जाता था, कि हर बीमारी का इलाज जो है वो ग़िज़ा के ज़रिए किया जाता था। उसी की रिफाइंड शक्ल जो है अब न्यूट्रिशन है, डाइटिशियंस जितने भी हैं वो उसी का एक स्टेप आगे है, या थोड़ा सा उसको साइंटिफिक बुनियादों पे उसको कर लिया गया। तो जो टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए, फितरत को नहीं छेड़ना चाहिए। आपकी बॉडी की नीड कुछ और है, मेरी बॉडी की नीड कुछ और है। मुझे 8 गिलास पानी चाहिए, हो सकता है आपको 10 गिलास पानी चाहिए हो, ठीक है? आप धूप में काम करती हैं, आप लाइट्स में काम करती हैं, आपकी स्किन को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं ख्याल है हर चीज़ को इंडिविजुअली देखना चाहिए। हम बैठ के डिस्कशंस करते हैं, या यूट्यूब पे इवन मैं देखता हूँ कि इतनी अजीब व गरीब चीज़ें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तब जिसको कुछ नहीं पता वो यूट्यूब पे चैनल बनाता है, अपनी टिप्स देता है और चलता बनता है। अब उससे कितनों को नुकसान पहुंच रहा है, कितनों को क्या हो रहा है। तो जब भी जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि इनके पास जाएं, इनके पास जाएं, हमारे पास आएँ, किसी के भी पास जाएं, कंसल्ट तो करें। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सुनी सुनाई बातों पे आप एक दूसरे से पूछ के खुद से कुछ ना करें, अपनी डाइट के पैटर्न्स को चेंज मत करें, अपनी डाइट में कुछ कमी बेशी मत करें। आप किसी से एक दफ़ा तो कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके अगर कोई चीज़ की जाती है और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाया जाता है तो यकीन मानें कि वो आपको इस तरफ की डाइट्स की तरफ लेके ही नहीं जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम और वैलिड पॉइंट जो कि वेरी वेल एलेबोरेट बाय यू, कि आप ये चीज़ यकीन कर लें कि XYZ जो भी आपकी सेलिब्रिटीज़ होती हैं या जो भी आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं जिनको आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, अगर वो अपना डाइट प्लान आपसे शेयर कर रहे हैं तो उसे कंसीडर ज़रूर करें, लेकिन उनकी बॉडी टाइप टोटली डिफरेंट है। आपकी बॉडी की नीड्स क्या है ये आपको पता है, इसलिए कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डाइट प्लान जो कि मार्केट में थ्रो कर दिया जाता है, भाई ये आजकल चल रहा है, सब 5 दिन में आप पतले हो जाएंगे, 10 दिन में आप पतले हो जाएंगे, 2 दिन में आपका इतना किलो वजन कम हो जाएगा। व्हाट इज दिस? मतलब हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए नहीं बनी हुई। तो कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वी हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, जिनसे ये चौंसले नहीं होते, ये आज के ज़माने में आपको करना पड़ता है। वो डाइट पहले वाली नहीं है जो दादी माँ और नानी माँ के ज़माने में होती थी, जब इसके बाद हमें कहते थे कि घर के काम करो और सारे काम करो और पतले हो जाओगे। आजकल की बहुत सारी माएँ ये कहती हैं, लेकिन हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ना खुराक वो है, ना काम वो है, और ना ही बच्चे वो हैं। तो इस तरह की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन एक आम प्रैक्टिस जो हमारे घरों में देखी जाती है, मैकडॉनल्ड्स और इस तरह की, मतलब नॉर्मली हमें नेम कॉल नहीं करना चाहिए प्रोग्राम में, लेकिन ये जो फास्ट फूड और जंक फूड है इतना ज़्यादा आम हो गया बच्चों के साथ साथ, अब तो बड़े भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप बताइएगा डॉक्टर मास, कि हमने बच्चों को बड़ी आदत डाल दी है इस चीज़ की कि हम लोगों ने बर्गर्स खाने हैं, फ्राइज़ खानी है, और ये बेसिक कॉज है ओबेसिटी का। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या क्या बेसिक कॉज हो सकते हैं ओबेसिटी के, जिससे बच्चों को बचपन में ही बचाया जा सकता है इस डिजीज़ से? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके घर का लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए। अगर आप जाते हो, चलो आप वीकेंड्स पे जा रहे हो, बच्चों को लेके आप खिला रहे हो, लेकिन यहाँ तो मोस्टली लोग जो बच्चे हैं वो डेली ले रहे हैं। डेली? अब डेली वाला काम जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा, आपकी बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली ये काम उससे आपका सब मेटाबॉलिज्म और हर चीज़ ख़राब होएगी आपकी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों को बात की है कि आपको स्कूल्स में भी
جیسے بہت سارے ایسے اسکولز ہیں انہوں نے فزی ڈرنکس جنک یہ چیزیں بند کی ہیں اپنے اسکولس کے اندر, کینٹینس کے اندر. تو گورنمنٹ میں سے کئی میجرز لے رہی ہے اور وہاں بھی ہیں. تو آبویسلی آپ کو اگر کسی کو بھی چاہنا ہے, اگر اپنا چاہتے ہو کہ ویٹ کم ہو تو آپ کو اپنا میٹابولزم صحیح رکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے کیا ہے, تو آپ جو سب سے پہلے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنا کرتے ہو نا, نارملی کورٹیسول ایک ہارمون ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے وین ایور سم تھنگ گوز ان یور ماؤتھ نا. فرسٹ جب آپ اٹھتے ہو تو اگر آپ اٹھی 12 بجے رہے ہو 11 بجے رہے ہو تو وہ آپ کا دیر سے شروع ہوگا. تو اس لیے صبح اٹھ کے کوئی چیز آپ لیتے ہو ایٹ لیسٹ 6 بجے لے لو, آپ کوئی مشک پانی لے لو, کھجور لے لو, کوئی فروٹ لے لو, ایٹ لیسٹ آپ کا میٹابولزم شروع ہو جائے. میں لوگوں کو کہتا ہوں یار ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ تو اپنے آپ کو دو, 10,000 اسٹیپس آپ ایٹ لیسٹ کرو, اور آرام سے ہو جاتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے, آپ 10,000 اسٹیپس آپ نے پورے دن میں چلنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اتنا اب تو اتنی ہر کسی کے پاس ہے. تو پھر کیا, اگر آپ یہ کرو گے تو آبویسلی آپ کا ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں کو. دیکھیں کتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں میرے آج پینل میں کہ خود آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بھی ہمارے پاس آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. خدارا ڈائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل بہتر کر لیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ اور کیسے کیسے میں آپ لوگوں سے کہہ چکی ہوں کہ صبح اٹھنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. آپ کی زندگی یقین کریں ایک دن میں بدل جائے گی, سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور کرونا کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ابھی ڈیورنگ دس پیریڈ جو کرونا ہے اتنی زیادہ میرے پاس, حالانکہ لوگ ہماری بند ہوئی تھی سرجری, لیکن آپ کے کیسز زیادہ ہو گئے. ہوا یہ کہ جب ایک امریکن کالج آف سرجن جو ASMBS ہے انہوں نے ایک آرٹیکل آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اوبیز ہیں دے آر مور پرون ٹو گیٹ کرونا رادر جن کی آپ نے آپریشن کیا ہوا ہے. ایک تو پہلے یہ اسٹڈی آئی کہ جی آپ ایسے لوگ جو پتلے ہوں گے ان کو کم آئے گا. پھر ایسا انہوں نے ایک اسٹڈی کی جن کے آپریشن ہوا ہے ان لوگوں کو کووڈ ہوا ہے, اور جن لوگ جو نارمل ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کی ریکوری زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو نارمل ہیں. تو اسی لیے یہ بھی بڑا ہے میں کووڈ کی کمپلیکیشن زیادہ ہوئی. ہاں زیادہ, مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اوبیسٹی ہونا یا موٹے ہونا یا موٹاپا آنا اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کہ باقی بہت ساری ڈیزیز کا کاز بنتی ہے. تو کس طرح سے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے سارے ڈاکٹر سے سوال سجیشن دیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. واپس آتے ہیں, کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. آج پروگرام کے آغاز میں تو میں نے بہت ساری ایمفیسائز کی کہ بہت دفعہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے دن کا آغاز کریں, لیکن دن میں ہی کریں, دوپہر میں نہ کریں, شام میں نہ کریں, رات میں نہ کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کل ہم نے اس چیز کو فیشن بنا لی ہے. اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہو, بھوکے رہ رہے ہو, بہت اسمارٹ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیشن میں ہو. اگر آپ 2 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہو تو بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ 3 بجے میرا تو ناشتہ ہوتا ہے. تو یہ فیشن نہیں ہے, یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ بدقسمت ہیں. بیسیکلی آپ کو اس چیز کا فیل ہی نہیں ہو رہا کہ اگر آپ صبح نہیں اٹھتے تو اس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے. آپ کو نصیب ہی نہیں ہے کہ آپ صبح صبح اٹھ کے دیکھیں کہ صبح کیسی ہوتی ہے, کتنی پیاری ہوتی ہے. 2-3 بجے تک آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں, 4-5 بجے تک آپ کا دن ختم ہو جاتا ہے, پھر رات شام فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہم نے ستیہ ناش کر لیا اپنا. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی اور آ گئی ہیں جو کہ آپ کو کنونس کر لیتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں کر لیں. بریک میں ابھی ہمارا پروگرام جو تھا وہ کیری آن تھا. ڈاکٹر ماس سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں لیپوسکوپی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جو کہ لوگوں کو کنونس کرتی ہیں. ون آف مائی فرینڈ, میوچل فرینڈ جن سے میں ملی, انہوں نے کہا کہ کوئی رنگ ہوتا ہے جو کہ میدے میں ہم میدے کے ارد گرد لگا لیتے ہیں جس سے میدا سکویز ہو جاتا ہے اور پھر بھوک کم لگتی ہے. 2-3 بائٹس کھا کے آپ کا پیٹ فل ہو جاتا ہے. تو وٹ بیسیکلی وی آر ڈوئنگ فار بس کہ ویٹ کم ہو جائے ہمارا بائی ہک اور بائی کروک. بیسکلی اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پورا یہ ڈائلما ہے, ایوری بڈی وانٹس کہ اس کا وزن کم ہو کسی طریقے سے بھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا سیف کون سا ہے, انسیف کون سا ہے, کوئی پڑھنا نہیں ہے اس کے بارے میں کیا ہے. اب آپریشنز آپ کو پتہ ہے مختلف ایرا میں یہ چیزیں آتی رہیں. سب سے پہلے بیچ میں کوئی 2002-3-4 میں ایک بینڈ ایک آپریشن تھا, لیپروسکوپک گیسٹرک بینڈ. آپ میدے کے اوپر والے حصے پہ ایک بینڈ لگاتے تھے, ایک رنگ سا لگاتے تھے, اس میں آپ واٹر بھرتے تھے تو وہ ٹائٹ ہو جاتا تھا, اس کا کنیکشن آپ کے یہاں باہر اسکن پہ ہوتا تھا. تو آپ نے اس کو پانی نکالنا ہے تو وہ لوز ہو جاتا تھا. تو اگر کوئی زیادہ تنگ ہو گیا تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایروڈ کر گیا بینڈ جو ہے اسٹمک کے اندر, اور کافی دفعہ باہر بھی پڑا رہا. اس کی کمپلیکیشن جب زیادہ ہوئیں تو جو ہماری اوبیسٹی سوسائٹیز ہیں دوسرا, تو ان لوگوں نے اب اس کو آبسلیٹ ہو گیا. وہ ویری ریئر کہ کس جگہ لگاتے ہیں, لیکن نارملی ڈائریکٹ بینڈ بند ہو گیا ہوا ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کیا کامنٹ کریں گے ڈاکٹر ماسٹر بتا رہے تھے, یو جسٹ گیونگ دیٹ ایکسپریشنز بٹ آئی وانٹ کہ اس کو ایلیبوریٹ کریں. واٹ از دس؟
साइको प्रॉब्लम्स, yeah, it's just all about psychology. सोशल प्रॉब्लम्स। Yes. मैं बताऊं आपको कि क्लिनिक पे 2 तरह के लोग आते हैं और वो कहते हैं कुछ भी कर दें, एक गोरा होने के लिए हाय हाय। और एक पतला होने के लिए। सर ये प्रेशर नहीं है सोसाइटी? मैं वही कह रहा हूँ ना कि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, सोशल प्रेशर्स हैं, आपके ऊपर इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि बॉडी शेमिंग आपको पता है कितनी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्शन को लेके कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये हम सबको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, बहसियत माशरा हमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, वरना फिर लोग इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमाते रहेंगे और अपनी सेहत से भी खेलेंगे, अपनी जानों से भी खेलेंगे। अब जो वो बता रहे हैं वो उसमें इन्फेक्शंस के कितने चांसेस होंगे डॉक्टर साहब? मैंने फ्री फ्लोटिंग बैंड अंदर से निकाले हैं, पड़े हुए हैं स्टमक, वहाँ अंदर पड़े हुए हैं, स्टमक को रोड किया हुआ है, बाहर पड़े हुए हैं। तो जब आपने ये चीज़ें जब डिस्कस करते हो फिर लोगों को होते हैं यार सर मैं इस बारे में कहती हूँ हाउ डे यू टू डू दिस, मतलब आप अपने अल्लाह के बनाए हुए जिस्मानी निज़ाम के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकते हो? फिर आपको लगता है कि आप पतले हो जाएंगे, फिर आपको लगता है कि आप प्यारे हो जाएंगे। जो अल्लाह ने बनाया उसको बेहतर करने की कॉल आपके पास है, आपने उसे कैसे बेहतर करना है। सोचने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं, कुरान पाक में ये फरमाया गया है। तो उन निशानियों को आपने आइडेंटिफाई करना है कि इर्द गिर्द कुदरत ने क्या क्या चीज़ें आपको दी जिससे मुस्तफीद होके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर उमर हम कंसीडर नहीं करते, हमें हर आने वाला नया ट्रेंड ट्राई भी करना है, नई टेक्नोलॉजी भी ट्राई करनी है और हम आसान तरीके चाहते हैं पतले होने के। देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लें, खुद से यूट्यूब या गूगल करके चीज़ों को स्टार्ट ना करें, अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपनी जान को अजाब में मत डालें। आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं जो क्वालिफाइड लोग हैं, सर्जन्स, फिजिशियंस, अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करें, वो आपका इंडिविजुअलाइज्ड आपका सोल्यूशन उसका देंगे। ये नहीं कि आपकी बॉडी को अगर हम एक्सरसाइज और डाइट से बेहतर कर सकते हैं तो आप कहें नहीं जी मैं तो सर्जरी करवाना चाहता हूँ। अगर हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं, फैट कुछ कम कर सकते हैं तो नहीं जी मैं तो सिर्फ डाइट ही करूँगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को खुद ट्रीट ना करें, हमें बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के बारे में इल्म ही नहीं है। जो एक्सपर्ट्स जानते हैं, जो ट्रेंड लोग जानते हैं कि आपकी इंडिविजुअलाइज्ड नीड क्या है, वो उसको एड्रेस करना चाहिए। देखें आपकी हाइट, आपके वेट के हिसाब से, आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के हिसाब से, आपको ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, आपको सांस की बीमारी है, आपको मैदे के मसाइल हैं, खाना हजम नहीं होता सही, आपका खाना ऊपर आता है। अब ये एक्सपर्ट्स देखते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम देखते हैं कि एक पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। और सर इन तमाम चीज़ों में एक और अहम पॉइंट, कुछ चीज़ आपके जीन्स में ट्रांसफ़र होती है जिससे लड़ना आप समझे कि आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। अब एक चीज़ में आपका अमल दखल ही नहीं है, वो आपको जेनेटिकली मिली है, तो उसको कैटर कैसे करना है डॉक्टर फैसल, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। बात लोग खाते भी नहीं है पर मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनके जीन्स में ये चीज़ होती है। ओबेसिटी के जितने पेशेंट्स, जितने केसेस आपके पास आते हैं, लेप्रोस्कोपी इज़ अ सोल्यूशन, लेकिन उसके अलावा क्या आप सजेस्ट करते हैं, किस तरह से आपने उन पेशेंट को कैटर किया जो कि इस सर्जरी के अलावा पतले हो गए? अच्छा देखिए, इसमें हम डॉक्टर्स जितने ये बैठे हुए हैं या हमारे अलावा भी जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो किसी भी पैथी से हों, एलोपैथिक से हों, होम्योपैथिक से हों, नेचुरोपैथी से हों, हम सबको अपने साथ भी सिंसियर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आता है जो मुझे लगता है कि मैं इनको डील नहीं कर सकता तो मुझे कहीं रेफ़र कर देना चाहिए। ट्रू, बजाय इसके कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करूं, उसके भी ख़तरे में डालूं, अपने रेपुटेशन को भी ख़राब करूं। तो इस वक्त प्रॉब्लम यह है, बड़ी माज़रत के साथ हम सब अपने अपने प्रोफेशन के बैठे हुए हैं कि इस वक्त डॉक्टर्स भी ग्रैब करने के लिए बैठे हुए हैं कि पेशेंट आ गया, समझे हमारा क्लाइंट आ गया, अब इससे हमने पैसा भी बटोरना है और हमने इसको, बहुत से लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स अपनी फील्ड के साथ सिंसियर होंगे तभी दोनों तरफ से काम चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू। दूसरी बात यह है कि अब इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे इन डॉक्टर साहिबान की अपनी एक्सपर्टीज़ है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन उन सब में क्या चीज़ सबसे बेहतर है, कौन सी सूटेबल है, ये सिलेक्ट करके और फिर काम शुरू करना चाहिए। अगर आप किसी भी पेशेंट को अच्छा गाइड कर देते हैं, उनको रिज़ल्ट मिल जाते हैं, उनको बगैर किसी नुकसान के रिज़ल्ट मिल जाते हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब को बताया था कि इटली से मेरे एक पेशेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 29 kg रिड्यूस किया विद इन 3 months, सिर्फ डाइट प्लान से। और डाइट प्लान में मैंने कुछ नहीं छुड़वाया, सब खिलाया है।
सब खिलाया, सिर्फ उनका पैटर्न चेंज सर किया, आप भी और सेकंड पेशेंट नाउ। ठीक है। तो 29 kg जो उनसे है वो कम नहीं होता रिड्यूस करना, Yes. और वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ज़्यादा हेल्दी फील किलो कर रहा गिराना बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। होता है। 1 किलो मतलब ये हमें पता है, जो मुझे देख रहे हैं ना स्क्रीन के उस तरफ, वो इस कर्व को और तकलीफ को महसूस कर सकते हैं कि जब आप भूखे रहते हैं सारा दिन, उसके बाद भी जब वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो 1 किलो भी कम नहीं होता, तो फिर ये बहुत मुश्किल और तकलीफ दे अमल है। हाँ, तो ना भूखा रहना है ना कुछ छोड़ना है, सब आप खाना है। अच्छा सब खाएं, सब खाएं। पोर्शंस बता दिए क्या चीज़ किस टाइम पे खानी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और time। अब देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेट नाइट क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा हैं, लेट नाइट डील्स इतनी ज़्यादा हैं, खाते जंक फूड खाया, आधे घंटे के बाद सो गए, अगर सोए नहीं भी तो सोफे पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, लेटे लेटे खा रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स फिर देख रहे क्या हैं, होगा? मूवीज देख रहे हैं। अच्छा ये बहुत मैटर करता है। कभी आपको किसी ने ये कहा है कि आए हम कल आपको नाश्ता कराते हैं? सब ये कहते हैं आपको डिनर पे इनवाइट किया, मतलब हमारे तो क्या रुझान है कि आपने खाना ही रात को खाना है, या आपने पार्टीज रखनी है, या आपने गेट टुगेदर रखना है, या आपने दोस्त से बापू घरों पे बुलाना है, तो नाश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह 9 बजे किसको इनवाइट करते हैं हम नाश्ते? इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बिल्कुल। हदीस है कि आप भूख रख के खाएं। मक्के में एक तबीब आए तो उनको कुछ अरसा रहे तो उनको कोई मरीज़ ही नहीं मिलता। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह मैं तो यहाँ वेला बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई मरीज़ ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ लोग भूख रख के खाते हैं, क्या बात है। ये नहीं कि भर लिया, अपने आप को फुल अच्छा, कर यहाँ तक- लिया, यहाँ तक भर यहाँ तक हो गए, तो फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आप भूख रख के खाएंगे तो फिर आप बीमार नहीं होंगे। सर इसके साथ एक फरमान ये भी है कि देखिए सुबह का आपने जो खाना खाना है वो आप बादशाहों की तरह खाओ, और रात का खाना फकीर की तरह खाओ। तो दरअसल हम रात को तो बादशाह बन जाते हैं, हमने उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया और हमने, रिवर्स हो गई सारी चीज़ें, तो फिर नुकसान भी शुरू हो गए। नुकसान भी शुरू हो गया। अच्छा ये लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। डॉक्टर मास आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, देखिए आप तो सर्जन है, आपने लेप्रोस्कोपी आपने सजेस्ट भी करनी है, इफ दे डिमांड तो आपने उसको पूरा भी करना है, लेकिन इसके अलावा जिस नौयत के केसेस आपके पास आते हैं उनमें क्या क्या बेसिक वजूहत आपको लगती है कि ज़्यादा ओबेसिटी की होती हैं? पेरेंट्स की बचपन से जो रूटीन उन्होंने बनाई होती है खाने पीने की वो ज़्यादा होती है, या फिर आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा मैटर करता है? बेसिकली मेरे पास लोग आते हैं ना, वो थक के आते हैं, ठीक है, वो हर जगह से फिर आते हैं, अच्छा। वो पूरा They are फिर done with everything. के वो कहते हैं फिर चलो जी आप आके मुझे फोन आते हैं, बस जी अब हमें डेट दें, कब मैं आ रहा हूँ जी सर्जरी कर दें, क्योंकि मेरे ओवरसीज को 15-20 पेशेंट हर महीने आते हैं मेरे पास, ओवरसीज भी इतनी बड़ी तादाद में they are done. बाहर से आते हैं। तो वो फिर आके बताया कहते हैं कि जी हम तो बस हमने तो हर चीज़ कर ली है। फिर ऑब्वियसली आप उनकी थोड़ी हिस्ट्री लेते पूछते, तो मैंने कहा जब आओ मैं उनको बताता हूँ ये शुरू कर दो, तो आप जब पहुँचोगे तो हम बुक कर देते उन्हें कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि देखा ही जाता है जो आते हैं जो आप अगर वेट अगर लूज़ भी आप कर लेते हो, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करना। पूरी दुनिया में मेंटेन सिर्फ 3% करते हैं, 97% कोई नहीं करते। अब वो जो 97% है उन्होंने 10 किलो कम किया, 15 कम किया, 20-25 दिन बाद वही 10-15 आया और ऊपर भी 5 आ गया। बिल्कुल। इसमें Oh एक my चीज़ मैं ऐड करूं कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं मेंटेन कर सकते क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं कि वो फिर एक हद तक तो कर सकते हैं उसको फॉलो, उसके बाद उकता जाते हैं। तो मेंटेन करना जो उनसे है ना, अब जैसे मैं डाइट प्लान देता हूँ तो मैं तो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके पोर्शंस चेंज करता हूँ, तो वो फिर पूरी उम्र भी खाते रहते हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। Body used अच्छा हो हम इसकी मिसाल ऐसे, जो चीज़ इतनी जल्दी अरूज पे जाती है उसको उतनी जल्दी जवाल भी आ जाता है। मतलब रैपिडली आप 15 किलो गिराएंगे तो रैपिडली 16 किलो ही वापस ऐसे ही आएगा। तो इसमें कुछ बॉडी चेंजेस भी ऐसी आ जाती है ना, हार्मोनल चेंजेस। आप बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, अपने आप को भूखा रख रहे हैं, तो फिर बॉडी में हार्मोन है ग्रेलिन, एक उसकी अमाउंट बढ़ने लग जाती है। देयर कम्स अ टाइम कि वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग शुरू हो जाती है, आपको बहुत शदीद भूख लगने लग जाती है। फिर आप कहते हैं कि अच्छा चलो मैंने 15-20 किलो कम कर लिया, मैं थोड़ा सा खा लूँ। तो वो जब आप खाने लगते हैं ना तो देन यू स्टार्ट गेनिंग वेट अगेन। तो अगर आपने 20 किलो लूज़ किया है तो नाउ यू विल गेन 25 to 30 kg। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमने एक बैलेंस रख के चलना है। ये नहीं कि आपने रैपिड वेट लॉस करना शुरू किया है, फिर आपके बाल गिरने लग जाएंगे, स्किन खराब होने लग जाएगी, वाइटामिन ये वो प्रॉब्लम्स। अब बैलेंस जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चलें तो ये इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा, वेट ये गेन जो 3% जो आप मेंटेन की बात कर रहे हैं डॉक्टर मास, ये 3% जो है पाकिस्तान में
ان کی ریشو کتنی ہے؟ مطلب اگر آپ لیپوسکوپی کی بھی بات کریں تو اس کے بعد بھی کیونکہ مجھے اپنے پروگرام میں فائدے بھی ڈسکس کرنے ہیں, آفٹر افیکٹس بھی ڈسکس کرنے ہیں, سائڈ افیکٹ بھی کرنے ہیں, تو لیپوسکوپی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ از اے سولوشن اس کے بعد پھر مینٹین کرنے کا ایشو نہیں ہوتا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کو اپنا مینٹین کرنا پڑتا ہے پورا لائف اسٹائل, آپ کو وائٹامنز وغیرہ لینے پڑتے ہیں ڈیفینیٹلی. کچھ ایسے پروسیجر ہیں جس میں ساری زندگی لینے پڑتے ہیں آپ کو وائٹامنز, اور باقی آپ کو کافی سال تک لینے پڑتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے خود تو اپنا لائف اسٹائل نہیں چینج کیا, ہم نے فورسفلی کر دیا آپ کا لائف اسٹائل. اب آپ جیسے آپ کی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکو گے, اب ایک پورشن ہوئے گا اسے اتنا ہی کھاؤ گے, اور اتنا ہم اس حساب سے آپ کو کیلریز اور اتنی وہ دیں گے, سپلیمنٹ چیزیں دیں گے جو آپ کی باڈی تک آپ کی ڈیفیشنسیز نہ آئیں باڈی کو. آہستہ آہستہ گریجولی, کیونکہ اسٹمک از لائک اے بیگ, ٹھیک ہے, اسٹمک کا سائز بڑھتا ہے. جیسے بیگ میں آپ کوئی چیز ٹھوسو گے تو کیا ہوگا, وہ بڑھے گا. تو آبویسلی اف یو کیپ آن ایٹنگ اگین اینڈ اگین, اس میں زیادہ بھرتے جاؤ گے تو اسٹمک پھولے گا. تو اسی لیے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان میں بھی بہت سارے جو جیسے سلیو کامن تھا, اس میں ویٹ گین کی ریشو پوری دنیا میں زیادہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کرتے. تو اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار اپنے آپ کو مینٹین کرو, واک کرو, باقی چیزیں کرو, تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کا ویٹ بھی صحیح رہے گا, باقی چیزیں بھی ٹھیک رہیں گے, اور آپریشن بھی آپ کا سکسیزفل ہوگا. آپ کو سب چیز, اگر آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو گئی ہے, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا ہے, آپ کا وزن 150 سے 80-85 پہ آ گیا, آپ انسانوں والی زندگی میں آ گئے ہو, اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کو اللہ نے ایک بلیسنگ ہے کہ آپ کو دوبارہ اب ادھر آ گئے, اس کو مینٹین کرو اپنی چیزیں. اب دوبارہ اس طرح نہ جاؤ جیسے پہلے کھاتے تھے, اس طرح جاؤ کہ کوئی بھی آپریشن ہو دنیا میں, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی چیز ہو, آپ ویٹ گین کرو گے ڈیفینیٹلی. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب اتنی دفعہ دن رات بتائی جاتی ہیں, لیکن ہم پتہ نہیں کیوں کنسیڈر نہیں کرتے, کیوں ان چیزوں کو کرٹیکلی دیکھتے نہیں ہیں. یقین کریں ہر مسئلہ ادھر اور سولوشن ادھر, ہر چیز کا سولوشن آپ کے گھر میں, آپ کے کچن میں موجود ہوتا ہے, بشرطے کہ آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو. لیکن پھر بھی یہ گوگل ڈاکٹر ذرا نکلیں, کنسلٹ کریں. اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے, جن کا ویٹ کم ہے اگر انہوں نے بڑھانا بھی ہے, یا اوبیسٹی کو کیٹر کرنا ہے, تو کنسلٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے ڈاکٹر کائنڈلی خود نہ بنے. تھینک یو سو مچ آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. آج کا سیگمنٹ جو کہ ٹوٹکے کا ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم ایڈ کرتے ہیں, چونکہ اوبیسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو چائنیز جو لوگ ہیں ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فاسٹ فوڈ بھی بہت کھاتے ہیں, نوڈلز اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ رجحان ہے وہاں پر کھانے کا. لیکن ایک چیز جو ان کی بہت اچھی ہے, جو آرٹیکل ریسرچ میں نے کی ہے اس کے مطابق, وہ جب بہت کھاتے ہیں اور جتنا بھی کھاتے ہیں اس کے بعد گرم پانی پیتے ہیں. کچھ بھی کھائیں, گرم پانی از اے سولوشن کہ آپ کے اندر پوری باڈی کو کلین کر دیتا ہے. تو گرم پانی پینے کا رجحان پاکستان میں بہت کم ہے. آج کا ٹوٹکا جو ہے یہ کہ صبح اٹھ کر آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے, جو آپ پانی لیں گے اس میں آپ نے صرف آدھا چمچ شہد ملانا ہے اور لیمو کا رس ملانا ہے. نیم گرم پانی صبح اٹھ کے اگر آپ پیئیں گے, زیادہ کچھ کریں کنسلٹیشن کے بعد, لیکن صبح یہ چیز تو کم سے کم کل سے شروع کریں کہ گرم پانی لے کے اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہے, لیمو کا رس ڈالنا ہے, اور اپنے روٹین کا حصہ اس کو بنا کر زندگی کو پتلا بھی کرنا ہے, خوبصورت بھی کرنا ہے, اور مزیدار بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.